अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरवाल एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरतुन नहल आयात नंबर 1 ता 13 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ ताला अम्मा युश्रिकून। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। वल अनआमा खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्फ़ुन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून। वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीख़ून व हीन तस्रख़ून। वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिग़ीहि इल्ला बिशिक्किल अनफ़ुस। इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। वल खैल वल बिगाल वल खमीरा लितरकबूहा व ज़ीनह व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। व अलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसीमून। युंबितु लकुम बिज़्ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल अअनाब व मिन कुल्लिस समरात। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्रिही। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून।
وما زرع لكم في الأرض مختلفا وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورۃ النحل مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو، پاکی اور برتری ہے اسے ان شریکوں سے۔ ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے، وہ ان کے شرک سے برتر ہے۔ اس نے آدمی کو ایک نتھری بوند سے بنایا تو جبھی کھلا جھگڑالو ہے، اور چپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفتیں ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو اور تمہارا ان میں تجمل ہے۔ جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچ دے مگر اد مرے ہو کر۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں، اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے، اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے، اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں۔ بے شک اس آیت میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو، اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ، بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے درجہ مسخر کیا۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے شروع سے اس کی تفسیر سورۃ النحل کی۔ سورۃ النحل مکی ہے، مگر آیت فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ سے آخر سورت تک جو آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، اور اس میں اور اقوال بھی ہیں۔ اس صورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں اور 2840 کلمے اور 7707 حرف ہیں۔ شان نزول: جب کفار نے عذاب موعود کے نزول اور قیامت کے قائم ہونے کی بطریق کے تکذیب و استدعا جلدی کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں، بہت ہی قریب ہے، اور اپنے وقت پر بالیقین واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے خلاص کی کوئی راہ نہ ملے گی، اور وہ بت جنہیں تم پوجتے ہو تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور انہیں نبوت و رسالت کے ساتھ برگزیدہ کرتا ہے۔ اور میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو نہ پوجو، کیونکہ میں وہ ہوں جن میں اس کی توحید کے بے شمار دلائل ہیں، یعنی سے جس میں نہ حص ہے نہ حرکت، پھر اس کو اپنی قدرت کاملہ سے انسان بنایا، قوت و طاقت عطا کی۔ شان نزول: یہ آیت ابی بن خلف کے حق میں نازل ہوئی، جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انتظار کرتا تھا، جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندگی دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور نہایت نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضوی شکل رکھتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو منی کے ایک چھوٹے سے بے حس و حرکت قطرے سے تجھ جیسا جھگڑالو انسان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بھی تو اس کی
قدرت پر یہ ایمان نہیں لاتا کہ ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو اور ان پر سواری کرتے ہو، کہ اس نے تمہارے نفع اور آرام کے لیے یہ چیزیں پیدا کی، ایسی عجیب و غریب چیزیں، اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے نفعات و آرام و آسائش کے کام آتی ہیں اور اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جیسے کہ دخانی جہاز، ریلیں، موٹر، ہوائی جہاز، برقی قوتوں سے کام آنے والے آلات، دخانی اور برقی مشینیں، خبر رسانی و نشر صورت کے سامان، اور خدا جانے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کو کیا کیا پیدا کرنا منظور ہے۔ یعنی صراط مستقیم اور دین اسلام کے دو مقاموں کے درمیان جتنی راہیں نکالی جائیں، ان میں سے جو بیچ کی راہ ہوگی وہی سیدھی ہوگی، جس پر چلنے والا منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ کفر کی تمام راہیں ایسی ہی ہیں۔ راہ راست پر اپنے جانوروں کو اور اللہ تعالیٰ مختلف صورت اور رنگ، مزے، بو، خاصیت والے کہ سب ایک ہی پانی سے پیدا ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اوصاف دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی قدرت و حکمت اور وحدانیت کی۔ جو ان چیزوں کو غور کر کے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے اور الویات و سفلیات سب اس کے تحت و قدرت و اختیار، خواہ حیوانوں کی قسم ہو یا درختوں کی یا پھلوں کی، کہ اس میں کشتیوں پر سوار ہو کر سفر کرو یا غوطے لگا کر اس کی تہ تک پہنچو یا اس سے شکار کرو۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ختم پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کی صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ختم نبوت کے صدقے دعا ہے، استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے یہ ایک استدعا رہتی ہے کہ آپ اس ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے میسیج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔